اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خاریدن روستالی در تاریکی شیر رابا زن آن کا گاوست، یعنی ایک دیہاتی کا شیر کو سہلانا اس خیال سے کہ وہ گائے ہے۔ ایک دیہاتی نے گائے کو سال میں باندھ دیا، شیر نے اس کی گائے کھا لی اور اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ دیہاتی سال میں گائے کے پاس گیا، وہ تلاش کنندہ رات میں گائے کو ڈھونڈتا تھا، شیر کے اعضاء پر ہاتھ پھیرتا تھا، کمر اور کروٹ پر، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روستالی کا مطلب ہے دیہاتی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیر نے کہا اگر روشنی تیز ہوتی اس کا پتا پھاڑ دیتی، اس کا دل خون بن جاتا، اس طرح نڈر ہو کر مجھے سہلا رہا ہے کیونکہ وہ رات میں مجھے گائے سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اے دھوکے میں مبتلا اندھے، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہوا کہ لو انزلنا کتابا للجبل لا تصدع ثم انقطع ثم ارتحل، کہ اگر ہم اپنی کتاب پہاڑ پر اتارتے تو وہ پھٹ جاتا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھر جگہ سے ہل جاتا۔ اگر احد پہاڑ مجھ سے واقف ہوتا، ٹکڑے ہو جاتا اور اس کا دل پرخون ہو جاتا۔ تو نے ماں باپ سے یہ سنا ہے، لا محالہ تو غفلت سے اس میں لگا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ شیر کو گائے سمجھ کر اس پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جس طرح سے ناواقفیت کی وجہ سے شیر پر ہاتھ پھیرنے کے باوجود اس دیہاتی کا دل شق نہ ہوا، اسی طرح اللہ تعالی کی کما حقہ معرفت نہ ہونے سے اس کے کام کا تحمل ہو جاتا ہے، ورنہ کوہ طور کی طرح جس میں انسانی پارا پارا ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ رب سے جو ملتا ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بغیر تقلید کے تو اس سے واقف ہو جائے، ہاتف کی طرح لطافت کی وجہ سے بے نشان ہو جائے، تنبیہ کے لیے یہ قصہ سن لے تاکہ تو تقلید کو ہلاکت سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتف وہ فرشتہ ہے جس کی آواز سنائی دے اور نظر نہ آئے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو رٹ لینا اور حقیقت پر غور نہ کرنا مضر ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فروختن صوفیاں بہیمہ، صوفی مسافر راہ جہت سما، یعنی سما کی خاطر صوفیوں کا ایک مسافر صوفی کی سواری کو بیچ ڈالنا۔ ایک صوفی سفر کے راستے سے خانقاہ میں پہنچا، اپنی سواری کو لے گیا اور استبل میں باندھ دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا پانی اور چارہ دیا، اس صوفی کی طرح نہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس صوفی نے اس سواری کی بھول اور بے وقوفی سے احتیاط کی، جب قضا آتی ہے تو احتیاط سے کیا فائدہ۔ صوفی درویش اور فقیر تھے، قریب ہے کہ فقر بڑا کفر بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ پہلے جس صوفی کا ذکر گزرا ہے اس نے خود اپنے گدھے کو چارہ پانی نہ دیا تھا، خادم پر بھروسہ کر لیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ افلاس کفر بن جائے، یعنی مفلس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے دلدار تو گو کے پیٹ بھرا ہے نہ ہنس۔ اس دکھی فقیر کی کجروی پر اس صوفی گروہ نے غلط کاری سے سب نے خر فروشی شروع کر دی، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے مردار جائز ہے۔ بہت سی خرابیاں ہیں جو ضرورت میں جائز ہو جاتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفیوں کا گروہ مراد ہے یہاں پر، یعنی انہوں نے اس مسافر کے گدھے کے بیچنے کا معاملہ کر ڈالا۔ شرعی اصول ہے کہ مجبوریاں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں، ضرورت کے وقت مردار کھانا جائز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فوراً ہی انہوں نے وہ گدھیا بیچ دی، مزیدار کھانا لائے اور شمع روشن کی۔ خانقاہ میں غل مچ گیا کہ آج رات لذیذ کھانا ہے، سما ہے، مستی ہے۔ کب تک یہ صبر اور کب تک یہ 3 دن کا فاقہ، کہاں تک یہ کشکول اور کہاں تک بھیک؟ ہم بھی مخلوق ہیں، ہم بھی جان رکھتے ہیں۔ آج رات دولت ہماری مہمان ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سما کا مطلب ہے یعنی قوالی سننا، مستی کا مطلب ہے جوش عشق۔ اس میں ہاں نسبت کی ہے، اس کا موصوف مخصوف ہے۔ زنبیل کا مطلب ہے چمڑے کا تھیلا جس میں فقراء اپنے کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، باطل کا بیج انہوں نے اس لیے بویا کہ جو جان نہیں ہے اس کو انہوں نے جان سمجھا۔ وہ صوفی مسافر طویل راستے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور اس نے توجہ اور مہربانی دیکھی۔ ایک ایک صوفی نے اس کو نوازا، اس کی خدمت گزاری کی اچھی چالیں چل رہے تھے۔ ایک اس کے ہاتھ پیر دبا رہا تھا، ایک اس کی نشست گاہ کو دریافت کرتا تھا، ایک اس کے سامنے کی گرد کو جھاڑتا تھا، دوسرا اس کے ہاتھ اور منہ کو چومتا تھا۔ جب اس نے ان کا جھکاؤ اپنی طرف دیکھا تو کہا، اگر آج عیش و طرب نہ کروں گا تو کب کروں گا؟ سب نے کھانا کھایا اور سما شروع ہوا۔ خانقاہ چھت تک دھوئیں اور گرد سے بھر گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انہوں نے نفس امارہ کو روح سمجھ کر اس کی پرورش شروع کر دی۔ کھانے کے لیے جائے نشست کے بارے میں پوچھتا تھا یا قیام گاہ کو پوچھتا تھا۔ مسافر صوفی نے دل میں کہا، اس کے لیے گفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دھواں مبتخ کا گرد رقص کی شوق اور وجد کی وجہ سے جان کا پریشان ہونا، کبھی بھاؤ دکھاتے ہوئے رقص کرتے تھے، کبھی سجدوں سے چبوترا پر جھاڑ دیتے تھے۔ صوفی زمانے سے مراد دیر میں پاتا ہے، اسی لیے صوفی پرخور ہوتا ہے۔ مگر سوائے اس صوفی کے جو اللہ کے نور سے پیٹ بھرا ہوا ہو اور ذلت اور دروازہ پیٹنے سے بے نیاز ہو، ہزاروں میں بہت تھوڑے ایسے صوفی ہیں، باقی ان کی بدولت جیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد مطبخ کا دھواں۔ کبھی سجدہ رو ہو کر چبوترے پر پیشانی گھستے تھے۔
حقیقی صوفی کسی حالت میں بھی بسیار خور نہیں ہوتا ہے، بناوٹی صوفی بھی حقیقی صوفیوں کی بدولت کھا کما لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب سما کا سامان اول تا آخر ہو گیا، گویے نے ایک مؤثر گت شروع کی، گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا کی دھن کو شروع کیا، اس گرمی نے سب کو دھن میں شریک کر دیا، اس گرم جوشی میں صبح تک رقص کرتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، اے لڑکے گدھا چلا گیا گاتے رہے۔ بطور تقلید کے مسافر صوفی نے بھی یہی روتے ہوئے گدھا چلا گیا گانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھانا پینا اور جوش اور سما ختم ہوا، دن نکل آیا اور سب رخصت ہو گئے، خانقاہ خالی ہو گئی اور مسافر صوفی رہ گیا۔ وہ صوفی مسافر سامان سے گرد جھاڑنے لگا، اس نے حجرے سے سامان باہر نکالا تاکہ وہ ساتھیوں کو تلاش کرنے والے صوفی گدھے پر لاد دیں۔ بہت جلدی کر رہا تھا تاکہ ساتھیوں سے جا ملے، استبل میں گیا تو اپنا گدھا نہ پایا، دل میں کہا کہ خادم اس کو پانی پلانے لے گیا ہے، اس لیے کہ گدھے نے کل رات پانی کم پیا تھا۔ خادم آیا تو صوفی نے کہا گدھا کہاں ہے؟ خادم نے کہا اپنی داڑھی کا خیال کر، اس پر دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ صوفی نے کہا میں نے گدھا تیرے سپرد کیا ہے، میں نے تجھے گدھے کا محافظ بنایا ہے، مدلل بات کر، حجت بازی نہ کر، جو میں نے تیرے سپرد کیا ہے واپس دے، جو میں نے تجھے دیا ہے تجھ سے لینا چاہتا ہوں، جو میں نے تیرے سپرد کیا ہے واپس کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ جو کچھ لے اس کو آخر میں واپس کرنا چاہیے، اور اگر سرکشی سے تو اس پر راضی نہیں ہے، ابھی میں ہوں اور تو ہے اور شریعت کے قاضی کا گھر ہے۔ خادم نے کہا میں مجبور تھا، صوفیوں نے حملہ کر دیا اور مجھے جان کا خوف تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے علل یدی ما اخذت، یعنی ہاتھ جو کچھ لے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کلیجہ کو بلیوں میں پھینکتا ہے اور اس کا نشان ڈھونڈتا ہے، 100 بھوکوں میں ایک روٹی، مری بلی 100 کتوں کے سامنے۔ صوفی نے کہا مانتا ہوں تجھ سے وہ ظلمن چھین کر لے گئے، مجھ غریب کے خون کے در پہ ہوئے، تو نہیں آتا اور مجھ سے نہیں کہتا ہے کہ اے مفلس وہ تیرا گدھا لے جا رہے ہیں، تاکہ جس نے گدھا لیا میں اس سے واپس لے لیتا، ورنہ وہ چندہ کر کے میری قیمت دے دیتے۔ جب وہ تھے تو 100 بندوبست ہو سکتے تھے، اب تو ہر ایک ملک کو روانہ ہو گیا، میں کس کو پکڑوں، کس کو قاضی کے پاس لے جاؤں؟ یہ مصیبت تیری وجہ سے میرے سر پر آئی ہے، تو کیوں نہ آیا اور نہیں کہا کہ اے بے وطن ایسا خوفناک ظلم پیش آیا ہے۔ خادم نے کہا خدا کی قسم میں کئی بار آیا تاکہ تجھے ان کارناموں سے واقف کر دوں، تو کہتا تھا اے بیٹا گدھا چلا گیا، سب کہنے والوں سے زیادہ ذوق سے۔ میں واپس ہو جاتا تھا کہ وہ تو واقف ہے، اس مصیبت پر راضی ہے، یہ عارف انسان ہے۔ صوفی نے کہا وہ سب اس کو ذوق سے گا رہے تھے، ان کے کہنے سے میرے اندر بھی ذوق پیدا ہو گیا۔
مجھے ان کی تقلید نے برباد کیا، ایسی تقلید پر 200 لعنتیں ہوں۔ خصوصاً ایسے بیہودہ لوگوں کی تقلید جنہوں نے روٹی کی خاطر آبرو لٹا دی۔ اس جماعت کے ذوق کا عکس پڑ رہا تھا، میرا دل عکس سے صاحب ذوق بن رہا تھا۔ اچھے دوستوں کا عکس اس قدر درکار ہے کہ تو بے عکس سمندر سے سیراب ہو۔ شروع میں جو عکس پڑے تو اس کو تقلید سمجھ، جب پے در پہ ہو تو وہ تحقیق ہوگی۔ جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو دوستوں سے نہ کٹ، جب تک قطرہ موتی نہ بنے سیپ سے جدا نہ ہو۔ اگر تو عقل کی آنکھ اور کان کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو لالچ کے پردوں کو چاک کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرد عارف کا مطلب ہے باخدا انسان۔ تقلید یعنی اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا۔ شکم پوری کے لیے ان صوفیوں نے خیانت کی، ان لوگوں کے ذوق نے میرے اندر بھی ذوق پیدا کر دیا۔ اچھے دوست یعنی مرشدین کاملین، یہ اچھی تقلید کا بیان ہے۔ سالک ابتداً مرشد کامل کی تقلید کرتا ہے اور کمال حاصل ہو جانے پر یہ مقلد محقق بن جاتا ہے۔ منقطع نہ ہو تاکہ وہ شیخ کامل تربیت کرتا رہے۔ شیخ سے مستفید ہونے کے لیے برے اخلاق کا ترک ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لالچ کی وجہ سے اس صوفی کی تقلید نے اس کی عقل کو نور اور چمک سے روک دیا، کیونکہ صوفی کو لالچ نے گمراہ کیا، ٹوٹے میں پڑا اور اس کا کام برباد ہو گیا۔ مزیدار کھانے کا لالچ اور سماع کے ذوق کا لالچ اس کی عقل کے لیے باخبر ہونے سے مانع بن گیا۔ لالچ اگر آئینے میں پیدا ہو جائے، نفاق میں وہ آئینہ بھی ہم جیسا ہو جائے۔ اگر ترازو کو مال کا لالچ ہوتا تو ترازو سچی حالت کب بتاتی۔ ترازو نے کہا میں مانتی ہوں لالچ سے تو قارون بن جائے گا۔ انجام کار اسی جنگل یعنی قبرستان میں پہنچے گا۔ ہر نبی اپنی قوم سے اخلاص سے کہتا تھا میں تم سے پیغام بری کی مزدوری نہیں چاہتا ہوں، میں رہنما ہوں اور تمہارا خریدار اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے دونوں طرف کی دلالی دے دی ہے۔ ہر دلال کی اجرت ہوتی ہے، اجرت دے دینی چاہیے تاکہ وہ ٹھیک بات کہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترازو بھی کم و بیش صحیح بتا دیتی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور مالدار بخیل ہے۔ ہاموں کا مطلب ہے جنگل یعنی قبرستان، جہاں مالدار و فقیر یکساں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام وغیرہ سب نے قوم سے یہی کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ مناسب دلال کو دلالی مل جاتی ہے تو ٹھکانے کی بات کرتا ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے کام کی اجرت کیا ہے؟ یار کا دیدار۔ اگرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خود 40,000 دے دیں، ان کے 40,000 میری مزدوری نہیں ہو سکتے۔ پوت عدن کے موتی کی طرح کب ہوتا ہے؟
میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں، ہوش سے سن لے تاکہ تو سمجھ جائے کہ یہ لالچ کان کی ڈاٹ ہے، جس میں لالچ ہوتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ کب روشن ہوتی ہے؟ اس کی آنکھ کے سامنے رتبے اور مال کا خیال ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آنکھ میں بال۔ ہاں، سوائے اس مست کے جو حق سے بھرا ہو، اگرچہ تو اس کو خزانے بخش دے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ جو دیدار خداوندی سے بہرہ ہو گیا، یہ دنیا اس کی نظر میں مردار ہو گئی، لیکن وہ صوفی مستی سے دور تھا، لا محالہ اپنے لالچ کی وجہ سے بے نور تھا۔ حرص سے مدہوش 100 قصے سنتا ہے، لیکن حرص کے کان میں ایک نقطہ بھی نہیں آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تمام دولت صرف کر ڈالی۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے ان کی ملکیت میں 40,000 دینار تھے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لالچی آدمی صحیح بات کہنے پر قادر نہیں رہتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ جو مئے حق کا مست ہے وہ آزاد ہوتا ہے، کسی کا بیجا دباؤ قبول نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ وہ بے نور صوفی کھانے اور سما کے لالچ میں گدھا کھو بیٹھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شہر، یعنی قاضی کے اعلانچیوں کی شہر کے چاروں طرف ایک مفلس کی تشہیر کرنا۔ ایک شخص مفلس اور خانہ خراب تھا جو قید خانہ اور بے امان قید میں تھا، خواہ مخواہ قیدیوں کا کھانا کھا جاتا۔ لالچ کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر کوہ قاف کی طرح بھاری تھا۔ کسی کا پتا نہ تھا کہ وہ لقمہ کھائے، کیونکہ وہ لقمہ اچک لینے والا فوراً اڑا لے جائے گا۔ جو رحمان کی رحمت سے دور ہو، اگرچہ وہ بادشاہ ہو، اس کی آنکھ بھکاری کی ہے، اس نے مروت کو پامال کر رکھا تھا۔ اس روٹی اچکے سے قید خانہ دوزخ بن گیا تھا۔ اگر تو راحت کی تمنا میں بھاگے گا، اس طرف سے بھی تیرے سامنے کوئی مصیبت آئے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے رسمی قید خانے کے مصائب کا ذکر تھا، اب دنیا جو ایک مومن کا قید خانہ ہے اس کے مصائب کا ذکر ہے۔ دنیاوی زندگی میں اس جہان سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جم کر بیٹھنے اور مشقت کا کام کرنے سے نیچے کا بوریا جلد ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کے معنی محنت و مشقت کے آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے، حق کی خلوت گاہ کے سوا کہیں راحت نہیں ہے۔ دنیا کے جبری قید خانے کا گوشہ محنت اور بھاگ دوڑ سے خالی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر تو کسی چوہے کے سوراخ میں جائے گا، کسی بلی کے پنجے میں پھنسے گا۔ خیالات کی وجہ سے آدمی کی فربہی ہے، اگر اس کے تصورات حسین ہوں، اگر اس کے خیالات ناخوشگواری ظاہر کریں، آگ پر کے موم کی طرح پگھل جائے گا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے اشعار میں انسان کے خارجی مصائب میں مبتلا ہونے کا بیان تھا، اب ان اشعار میں ان مصائب کا ذکر ہے جن کے اسباب خود انسان کے اندر ہیں۔ اچھے خیالات انسان کی تر و تازگی کا سبب ہیں۔ اگر انسانی خیالات کوئی ناخوشگوار تصور بندھا دیتے ہیں تو انسان موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تجھے سانپ اور بچھوؤں کے درمیان عمدہ تصورات کے ساتھ خدا رکھے، سانپ بچھو تیرے غمخوار ہو جائیں گے، کیونکہ تیرے وہ خیالات تانبے کے لیے کیمیا ہو جائیں گے۔ اچھے خیال سے صبر شیریں بنا ہے، کیونکہ وہ خوشی کے خیالات پیش آئے ہیں۔ دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے، ایمان کی کمزوری نا امیدی اور نا خوشی ہے۔ صبر از ایمان بیا بد سر کلاه حیث لا صبر فلا ایمان له۔ صبر نے ایمان کا تاج پہنا ہے، جس کو صبر نصیب نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اس کو ایمان عطا نہیں کیا ہے جس کی فطرت میں صبر کرنا نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار لیتا ہے۔ اچھے خیالات دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں، یعنی صبر کے ثواب کا خیال مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ صبر و ثواب ملے گا، کہ صبر کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، صبر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص تیری نظر میں سانپ ہوتا ہے، وہی دوسرے کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اس لیے کہ تیری نظر میں اس کے کفر کا خیال ہے، دوست کی نگاہ میں اس کے مومن ہونے کا خیال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خیالات جس طرح اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اسی طرح اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ایک انسان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ڈسنے والا سانپ ہے، دوسرا اس کو اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص میں دونوں کے کارنامے ہیں، کبھی وہ مچھلی ہوتا ہے، کبھی مچھلی پکڑنے کا کانٹا۔ اس کا نصف مومن ہوتا ہے، نصف کافر، اس کا نصف حرص پسندی، نصف صبر ہوتا ہے۔ گفت یزدانت فمنکم مؤمن باز منکن کافرو گبرے کہن۔ تیرے خدا نے فرمایا ہے، بس تم میں سے مومن ہیں، پھر فرمایا تم میں سے کافر ہیں پرانے کافر۔ اس بیل کی طرح جس کی آدھی کھال کالی ہے اور دوسری آدھی چاند کی طرح سفید ہے، جو اس گدھے کو دیکھتا ہے اس کو کل دیتا ہے، جو اس آدھے کو دیکھتا ہے خریداری کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر شخص میں نفس کے امر میں برے اور بھلے اخلاق ہوتے ہیں، نفس الامر میں برے اور بھلے اخلاق ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں کافرانہ صفات بھی ہوتی ہیں، مومنانہ صفات بھی۔ انسان کی مثال چتکرے بیل کی طرح سمجھو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھائی سخت متنفر، لیکن وہ یعقوب علیہ السلام کے نور چشم تھے۔ بھائیوں نے برے خیال کی وجہ سے ان کو بد شکل دیکھا۔ ان کی فروئی آنکھ تھی اور اصل آنکھ ناپید تھی۔ ظاہری آنکھ کو اس آنکھ کا پرتو سمجھ جو وہ دل کی آنکھ دیکھے گی، یہ اسی طرف گھوم جائے گی۔ فرا اصل کا سایہ ہے لیکن کہاں ٹھہرتا ہے؟ سایہ سورج کے سامنے۔ تو مکانی ہے، تیری اصل لا مکان میں ہے۔ یہ دکان بند کر دے، وہ دکان کھول لے۔ چاروں طرف نہ بھاگ، اس لیے کہ تمام جانبوں میں پھنساؤ کی جگہ ہے اور پھنساؤ والے کے لیے ہار ہی ہار ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، قیدی اس دیوس گدھے سے پریشان ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے باپ یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور نظر تھے اور ان کو ان کے بھائی برا سمجھتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے خیالات برے تھے، ان کو یوسف علیہ السلام برے نظر آئے۔ جسمانی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، یعنی دل کی آنکھ کے مطابق دیکھتی ہے۔ انسان میں اصل روح ہے اور اس کا مسکن عالم بالا ہے، لہذا انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ شش جہت کا مطلب ہے 6 جانبیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ ششدر کا مطلب ہے وہ جگہ جس سے رہائی مشکل ہو، وہ 6 خانے جس میں نروں کا مہرہ پھنس کر مشکل سے بچتا ہے۔ نرد کا وہ مہرہ جو ششدر میں پھنس جائے اس کو ششدرا کہتے ہیں۔ شاہ شطرنج کا گرفتار ہو جانا جس کی وجہ سے بازی میں ہار ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قیدیوں کا شکایت کردن اہل زنداں پیش وکیل قاضی از دست عام مفلس، یعنی قیدیوں کا اس مفلس کی قاضی کے وکیل سے شکایت کرنا۔ عقل مند قاضی کے وکیل سے قیدی شکایت کرنے لگے کہ اب ہمارا سلام قاضی کو پہنچا، پھر اس کمینہ انسان سے جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے وہ بیان کرنا۔ وہ ہمیشہ اس قید خانے میں رہتا ہے، فضول گشت کرنے والا، پرخور اور تکلیف دہ ہے۔ قیدی کو اول تو روٹی ملتی نہیں ہے، اگر 100 تدبیروں سے وہ کھانا کھولتا ہے وہ جہنم جیسے خلق والا فوراً آ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کھاؤ۔ ہر کھانے پر مکھی کی طرح گرتا ہے، بے شرمی سے بغیر بلائے اور بغیر سلام کے۔ اس کے لیے 60 آدمیوں کا کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو بس کہو تو اپنے آپ کو بہرا بنا لیتا ہے۔ اس 3 سالہ قحط سے فریاد ہے جناب کا سایہ ہمیشہ قائم رہے۔ حکم دے دیجئے کہ یہ بھینسا قید خانے سے چلا جائے یا اس کے کھانے کا کسی وقف سے وظیفہ مقرر کر دیجئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر اسے کھانا کھانے سے روکو تو بہرا بن جاتا ہے۔ قحط 6 سالہ کا مطلب ہے وہ پیٹو شاید 3 سال سے قید خانے میں تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ کہ تجھ سے سب مرد و زن راضی ہیں، انصاف کیجئے۔ المدد المدد۔ خوش مزاج وکیل قاضی کے پاس گیا، ایک ایک کر کے قاضی سے شکایتیں کر دیں۔
قاضی نے اس کو قید خانے سے اپنے سامنے بلایا اور اپنے لوگوں سے تحقیق کی۔ وہ سب کچھ قاضی کے سامنے ثابت ہو گیا جو شکایت میں اس جماعت نے ظاہر کیا تھا۔ قاضی نے کہا اٹھ اس قید خانے سے چلا جا، اپنے موروثی گھر کی جانب روانہ ہو۔ اس نے کہا میرا گھر بار تو تیرا احسان ہے، کافر کی طرح میری جنت تیرا قید خانہ ہے۔ اگر تو دھکے دے کر مجھے قید خانہ سے نکال دے گا میں مفلسی اور مشقت سے مر جاؤں گا۔ شیطان کی طرح کہ کہتا تھا اے خدا مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ ہم چو ابلیسے کے می گفت اے سلام ربی انظرنی الی یوم القیام، کہ اس دنیا کے قید خانے میں میں خوش ہوں تاکہ دشمن کی اولاد کو ہلاک کر دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ قرآن پاک میں شیطان کا مقولہ مذکور ہے اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے۔ بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے شیطان کی دشمنی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی روزی ہو اور توشہ کے لیے روٹی ہو اس سے کبھی مکر سے کبھی دھوکے سے چھین لوں گا تاکہ شرمندگی سے چیخنے لگے، کبھی ان کو افلاس سے ڈراؤں گا، کبھی ان کی نگاہ زلف اور تل میں پھنساؤں گا۔ اس قید خانے میں ایمان کی روزی کم ہے، جو ہے وہ اس کتے کی وجہ سے پیچ و خم میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں اس کی زاد راہ چھین لیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے شیطان تمہیں افلاس کے احتمال میں مبتلا کر دیتا ہے اور تم کو بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس دنیا کے قید خانے میں مومن اور شیطان کی وہی صورت ہے جو دوسرے قیدیوں کی تھی اور اس پیٹو مفلس کی تھی۔ عبادت سے جو روزی حاصل ہوتی ہے اس کو شیطان اڑا دیتا ہے۔ ابلیس ایک ہے، اس کی ذریت بہت سے شیاطین ہیں، شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس قید خانے میں ایمان کی روزی کم ہے، جو ہے وہ اس کتے کی وجہ سے پیچ و خم میں ہے۔ نماز اور روزہ اور 100 قسم کے عج سے ذوق میسر آتا ہے جس کو وہ ایک دم لے بھاگتا ہے۔ استعیذ اللہ من شیطانہ قد ہلکنا آہ من طغیانہ، میں اللہ سے اس کے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، ہم اس کی سرکشی سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک کتا ہے اور ہزاروں میں گھس جاتا ہے، جس میں وہ گھستا ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔ جو تجھے اللہ کی عبادت میں سست بنائے سمجھ لے وہ اس میں گھسا ہے، کھال کے اندر شیطان چھپا ہے۔ جب اپنی صورت میں نہ آئے تو تصور میں آ جائے گا تاکہ وہ تصور تجھے وبال میں ڈال دے۔ تیرے خیالات سے مصیبت آتی ہے چونکہ تیرا خیال ہر جگہ فاسد ہوتا ہے، کبھی کشادگی کا خیال اور کبھی دکان کا خیال، کبھی علم کا خیال اور کبھی گھر ور کا خیال، کبھی پیشے اور سوداگری کا خیال، کبھی تاجر ہونے اور عہدہ کا خیال، کبھی زر اور اولاد اور بیوی کا خیال، کبھی بکواسی اور غمزدہ کا خیال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عبادت کی سرگرمیوں کو سرد کر دے اس میں شیطانی اثر سمجھو۔
شیطان کی تباہ کاری کے لیے اس کا مجسم ہو کر سامنے آنا ضروری نہیں ہے۔ وہ انسانی خیالات میں شیطنت ملا دیتا ہے جو تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ انسان کی تباہی اس کے فاسد خیالات سے ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں فاسد خیالات کی آمیزش ہلاکت کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی چکی اور باغ اور جنگل کا خیال، کبھی ابر اور کہر اور بددلی اور شوخی کا خیال، کبھی صلح اور لڑائیوں کا خیال، کبھی نام آوریوں اور ذلتوں کا خیال، کبھی سامان کا خیال، کبھی عمدہ چیزوں کا، کبھی فرش بچھانے کی جگہ کا خیال اور کبھی فرش کا۔ خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے، خبردار ان بری تدبیروں کو دل سے نکال دے، خبردار ہر وقت لاحول پڑھ، صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل سے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تتمہ قصہ عام مفلس، یعنی اس مفلس کے قصے کا بقیہ۔ قاضی نے کہا مفلسی کو ثابت کر، اس نے کہا یہ قیدی آپ کے سامنے گواہ ہیں۔ قاضی نے کہا وہ متہم ہوں گے کیونکہ وہ تجھ سے گریزاں ہیں، تیری وجہ سے خون کے آنسو بہا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اس وجہ سے غلط گواہی دیں گے۔ محکمہ کے سب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی نحوست اور مفلسی کے گواہ ہیں۔ قاضی نے جس سے بھی اس کا حال پوچھا اس نے کہا جناب اس سے دستبردار ہو جائیں۔ قاضی نے کہا اس کو علل اعلان گھماؤ شہر کے چاروں طرف کہ یہ مفلس اور کنگال ہے، کوچہ بکوچہ اس کے بارے میں اعلانات کر دو، علل اعلان اس کے افلاس کا ہر جگہ ڈھول پیٹ دو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان فاسد خیالات کے دفیہ کی یہی صورت ہے کہ انسان دل و جان سے لاحول پڑتا رہے۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو قید نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر گواہی میں گواہ کی غرض ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں رہتی ہے، صاحب غرض کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کے ہاتھ ادھار نہ بیچے، کوئی اس کو آدھا حبہ بھی قرض نہ دے۔ جو کوئی اس پر اس جگہ چالاکی سے دعویٰ کرے گا اس کو میں قید میں نہ ڈالوں گا، میرے روبرو اس کا افلاس ثابت ہو گیا ہے، نقد اور جنس کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نادہند کی سزا قید ہے، لیکن جبکہ اس کا افلاس ثابت ہو جائے تو پھر قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے قید خانے میں اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اس کا افلاس ثابت ہو جائے۔ ہمارے خدا نے شیطان کی مفلسی کا بھی ہمارے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ مجسم دغا اور مفلس اور بد کلام ہے، تو کبھی اس کے ساتھ شرکت اور معاملہ نہ کر، اگر تو کرے گا تو تو اس کے لیے بہانہ مہیا کرے گا، وہ مفلس ہے، اس سے ڈگری وصول نہ کر سکے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو دنیا کی قید میں قدرت نے اسی لیے مقید کیا ہے تاکہ عمل صالح سے اس کا افلاس یا مالداری ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی مفلسی کا اسی لیے اعلان کیا ہے تاکہ کوئی اس سے کسی قسم کا معاملہ نہ کرے، جیسا کہ قاضی نے اس مفلس کے بارے میں کرایا تھا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب فتنہ روشن ہو گیا لوگ لائے ایک کردی کا اونٹ جو ایندھن بیچتا تھا، بیچارے کردی نے بہت فریاد کی، سپاہی کو بھی ایک دانگ دے کر خوش کیا، چاشت کے وقت سے اس کا اونٹ لے گئے، رات تک کے لیے اور اس کا رونا دھونا مفید نہ ہوا، وہ بھاری قحط اونٹ پر بیٹھ گیا، اونٹ والا اونٹ کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ہر جانب اور کوچہ بکوچہ دوڑتے تھے، یہاں تک کہ تمام شہر نے اس کو نمایاں طور پر پہچان لیا۔ ہر حمام اور ہر بازار کے سامنے سب لوگوں نے اس کی صورت پر نگاہ ڈال لی، 10 بلند آواز منادی کرنے والے ترک اور کرد اور رومی اور عرب سب چیختے تھے کہ اس نے سب بدمعاملگیوں کا بیج بویا ہے، یہ مفلس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہرگز اس کو کوئی ایک دمڑی قرض نہ دے، کھلا ڈھپا اس کے پاس ایک حبہ نہیں ہے، مفلس ہے، کھوٹا ہے، دغاباز ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ اس مفلس کا اعلان و تشہیر کرتی تھی اور مفلس کو سارے شہر میں گھمانا تھا، سپاہی کو ایک دانگ دے کر خوش کرنا چاہا تاکہ اس کا اونٹ چھوڑ دے، وہ مفلس قیدی چونکہ وہ سب کو بھوکا مارتا تھا، اس کو شناخت کرنے کے لیے سب نے اس کو دیکھا، 10 آدمی مختلف زبانوں میں منادی کر رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مفلس ہے، نادہند ہے، بے وفا ہے، روٹی کا اچکا ہے، پکا بھکاری ہے، بے شرم ہے، خبردار اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، چونکہ کینچی رکھتا ہے اس لیے مضبوط گرہ لگا لو، اس موئے کو اگر تم عدالت میں لاؤ گے میں مردے کو قید نہ کروں گا، بت بنا باتونی ہے اور اس کا خلق بہت پھیلا ہوا ہے، اوپر کا لباس نیا ہے، اندرونی تار ہے، اگر مکاری کے لیے وہ کوئی کپڑا پہنے وہ مانگا ہوا ہے تاکہ عوام کو فریب دے، نادان کی زبان پر دانائی کی بات، اے عزیز مانگی ہوئی پوشاک سمجھ، اگرچہ ایک چور نے پوشاک پہن لی ہے، مصافحہ میں وہ تیرا ہاتھ کیسے پکڑے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ رات کو جب وہ مفلس اونٹ سے نیچے اترا، کردی نے اس سے کہا میرا مکان دور ہے اور دیر ہو گئی ہے، تو صبح سے میرے اونٹ پر بیٹھا ہے، جو میں نے چھوڑے کم از کم گھاس کا خرچہ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندرونی لباس یعنی بظاہر بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن بباطن برا شخص ہے، مانگ کر اچھا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بے وقوف شخص دانائی کی بات کہتا ہے تو وہ بھی کسی اور کی کہی ہوئی ہوتی ہے، چور کا عموماً ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چھپانے کے لیے دراز آستین قمیص بھی پہن لے تو مصافحہ کے وقت راز کھل جاتا ہے، یہی بے وقوف کا حال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مفلس نے کہا ہم نے اب تک کیا کیا ہے، تیرے ہوش کہاں ہیں بے وقوف، اے لالچی میرے افلاس کی بات آسمان نے سن لی، پھوٹے کان سے تو نے نہ سنی،
میرے افلاس کا ڈھنڈورا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا اور تو نے یہ واقعہ نہ سنا۔ تیرا کان بیہودہ لالچ سے پر ہے۔ اے لڑکے، لالچ کان کو بہرا بنا دیتا ہے۔ یہ بیان اینٹ اور پتھر تک نے سن لیا کہ یہ دیوس مفلس ہے۔ وہ منادی کرنے والے رات تک کہتے رہے اور اونٹ والے پر اثر نہ کیا، کیونکہ وہ لالچ سے بھرپور تھا۔ کان اور آنکھ پر خدا کی مہر ہے۔ بہت سی صورتیں اور بہت سی آوازیں پردوں میں ہیں۔ جس کو وہ چاہتا ہے آنکھ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی حسن اور کمال اور کرشمہ کو جس کو وہ چاہتا ہے کان تک پہنچا دیتا ہے، یعنی قوالی اور خوشخبری اور شور کو۔ اگرچہ تو اب ان سے غافل ہے، ضرورت کے وقت اللہ تعالی ان کو ظاہر کر دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر درد کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ اگرچہ تو علاج تلاش کرے اور دل سے کہے کہ اے خدا میرے کام کا علاج کر دے، لیکن تو اس علاج کا رنگ و بو نہیں دیکھے گا اس کے حکم کے بغیر اپنے درد کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام تاثیرات اللہ تعالی کی اجازت پر موقوف ہیں۔ آنکھ وغیرہ اپنا کام جب کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے، قیامت کے روز سب باتیں عیاں ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے خدا نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، لہذا حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکنے کے مرض کی بھی دوا ضرور ہے۔ اس مرض کی دوا بھی بتائید خداوندی حاصل ہو سکے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ، جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ دنیا علاج سے پر ہے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے جب تک خدا تیرے لیے راز نہ کھول دے۔ یہ جہان بے جہت یعنی خدا سے پیدا ہوا ہے، لامکان یعنی خدا کی قدرت سے دنیا کو عالم وجود میں جگہ ملی ہے۔ ہستی سے نیستی کی طرف لوٹ، اگر تو دل و جان سے مولا کا طالب ہے۔ یہ نیستی آمدنی کی جگہ ہے، اس سے گریز نہ کر۔ یہ گھٹنے بڑھنے والا وجود خرچ کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی کی کاریگری کا محل نیستی ہے۔ عالم ہستی میں بیکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقتول کی آنکھیں عموماً پھیلی رہ جاتی ہیں تو گویا وہ اپنی جان کو دیکھ رہا ہے۔ تو بھی درد کے علاج کے لیے عالم ملکوت پر نظر رکھ۔ اس عالم کون و مکان کو ذات بے جہت اور لامکان نے پیدا کیا ہے، تو اسی کی طرف نظر رکھ اور جہت و مکان سے نظر ہٹا۔ اللہ تعالی نیست سے ہست کرتا ہے تو اس کی ایجاد کا تعلق نیستی سے ہے، لہذا اپنے آپ کو نیست بنا لے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔